हेलो 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 शाहरुख खान बोल रहे हो? जी बोले। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा, मैं हामिद अली बोल रहा हूँ। जी फरमाए ना, कौन बात कर रहे हैं आप? देवबंदी। देवबंद से। जी फरमाए। हाँ, देवबंदी हूँ, कट्टर पक्का। जी जी फरमाए, क्या फरमा रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये देवबंदियों को लेके आपका मौक़िफ़ क्या है? मैंने आपकी एक रिकॉर्डिंग से सुनी है जिसमें आप देवबंदियों को काफिर वाफिर बोल रहे हो। जी जी, देवबंदी के सारे अकाबिर उलमा वो जो है वो सब काफिर हाँ, है। किस बिना और पे? ये अपने ही फतवाजात की रोशनी में और अपने ही किस उसूल के बिना पे? मुताबिक, वही तो किस बता बिना रहा हूँ, पे? अपने ही फतवाजात की रोशनी में और अपने ही उसूल के मुताबिक ये उसी फतवे के जद में आकर काफिर है। अच्छा, पहले तो आप लोग बोलते थे कि रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है इसलिए काफिर है। हाँ, उस लिए भी काफिर है क्योंकि अशरफ अली नहीं, थानवी भी। आपके जो वो थे, वो क्या नाम था उनका, नाम क्या था आपके उसका, वो जो थे आपके मुजद्दिद, क्या नाम था उसका, उनका अल्लामा क्या नाम था? अहमद रजा खान। अहमद रजा खान बरेलवी, यही नाम था ना शायद, जहाँ तक मुझे याद है। जी सबसे पहले वो तो आप अपने उन्होंने तो कोई किताब भी लिखी थी, गुस्सामुल हरमैन, जिसमें इनको फतवा दिया था कि ये नबी के गुस्ताख है, बेकाफिर है। इसी बिना पे फतवा दिया था ना उन्होंने। हाँ, उन्होंने अल मलफूजात की जिल्द 1 सफ़ा नंबर 172 पर आपके हाँ, नहीं, मलफूजात पे बाद में आते हैं, गुस्सामुल हाँ, हरमैन की बताओ। इस्माइल दहलवी को छोड़ के उन्होंने बाकी आपके उलमा को कुफर के घाट उतारा है। देखिए सबसे पहली बात तो आप है ना अपने उलमा का दिफा करें, आप उन्हीं के फतवाजात की रोशनी में नहीं कर रहा मैं। एक मिनट, मैं आपका जो आलिम था, जो आप जिनको मुजद्दिद कुछ बोलते हो, मैं दरअसल उस आदमी की वो बताना चाह रहा हूँ आपको कि वो कितना बड़ा झूठा मक्कार और दज्जाल आदमी था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो खुद क्या करके गया है, वो दूसरों पर फतवा लगाया था। उस आदमी ने दूसरों पे फतवा लगाया और वो खुद अपने फतवे की जद में आ गया है, खुद सबसे बड़ा काफिर। और वो क्या कहते हैं उसको, दज्जाल डिक्लेयर हो गया वो आदमी, अपने ही फतवे की जद में आ गया। मेरी बात सुने। देखिए सबसे पहली बात तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी अनवरुल बारी की जिल्द 13 सफ़ा नंबर 372 पर लिखते हैं कि और वो लिखते हैं कि तक़वियतुल ईमान के बारे में लिखते हैं कि इसमें कहीं जगह ऐसे कलमात मिलते हैं जो इस्माइल शहीद मुहक्किक आलिम की शान शान नहीं है। सुने, पहले मुकम्मल बात होने दे, मुकम्मल बात तो होने दे मुझे। उनकी शान नहीं है और उसमें उन्होंने तक़वियतुल ईमान का इनकार किया है कि ये उनसे किताब साबित नहीं है और आप लोग तक़वियतुल ईमान को मानते हैं। देखिए अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी भी ये बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज मौजूद है जो एक आलिम की शयान शान के मुताबिक नहीं है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की बात क्यों नहीं मानते आप? अच्छा। और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने तो अल मरफूजात मौजूद कश्मीरी के पेज नंबर 61 पर लिखा है कि हम बरेलवी उलमा की तकफीर नहीं करते। अच्छा। और वो हमें काफिर कहते हैं। जी हो गया आपका? जी हो गया जनाब। जो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि जैसे कोई गुस्ताखे रसूल है तो वो क्या होता है? देखिए गुस्ताखे रसूल, एक मिनट, नहीं इधर उधर नहीं चाह रहा भाई, मुद्दे की बात करो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि गुस्ताखे खुल के बताया रसूल हामिद भाई आप खुल कर बताओ। खुल के बताऊंगा। मैं सवाल पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा सीधा सा, जो गुस्ताखे रसूल है वो क्या होता है? गुस्ताखे रसूल वो होता है जो नबी नहीं, वो क्या है? मुसलमान है, काफिर है? नहीं, वो तो काफिर है। गुस्ताखे रसूल काफिर है ना, पक्का 100% है, काफिर है। और उसका दिफा तो नहीं हो सकता फिर, क्योंकि अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान में जो इबारत लिखी, उस इबारत पे आपका मुजद्दिद फतवा लेके आया था। ठीक है, अब मैं आपके मुजद्दिद साहब की जरा सी शान बयान कर देता हूँ यहाँ पे। कर दीजिए। उन्होंने
ایک عبارت لکھی ہے فتاوا رضویہ میں، اور وہ مینشن ہے وہاں پہ، جا کے دیکھ لیجیے گا آپ. دیکھیے آپ انہوں نے بھائی صاحب نے لکھا کہ نبی کے سامنے نعوذ باللہ بیویاں پیش ہوتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ہاں اور ٹھیک ہے. ہاں جو آدمی نبی کا کریکٹر اسیسینیشن کرے، ایک نے تو لکھا علم غیب پہ اور اس نے لکھا بعض علم غیب، بعض لکھا ہے بعض، اور ایک آدمی نبی کا کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے. وہ کون ہے وہ؟ جی بولتے رہے. جو نبی کا کریکٹر، ایک منٹ، یہ تو ایک ہی بات ہے، میں تو سن رہا ہوں میں کچھ کہاں بولا آپ کے بھی. ہاں یہ ایک منٹ، دوسری بات پڑھتا ہوں اس آدمی کی میں. پہلے ایک تو کمپلیٹ کرے نا. وہ بھائی صاحب کہہ رہا ہے کہ شمالی ہواؤں کو حکم دیا اللہ نے کہ جا کے کافروں کا لشکر میں اس کو نابود کر دے. تو ہواؤں نے بولا کہ ایسا ہے جی، اللہ کو بولا ہواؤں نے کہ ایسا ہے جی، بیویاں تو رات کو باہر نکلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے اللہ نے پھر شمالی ہواؤں کو بات کر دیا. یہ آپ کے عالم کا علمی لیول تھا. اتنا ہی پڑھا لکھا تھا وہ آدمی، اتنا ہی. اس کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ ہوا لیڈیز نہیں ہوتی، ہوا فیمیل بھی ہے. اس نے پہلے ان کو عورت بنایا، پھر ان کو بانج بنایا. وہ اللہ کا بھی گستاخ، وہ نبی کا بھی گستاخ. لگاؤ یہ لگانا ذرا، اس آدمی کو فتویٰ لگاؤ، اس آدمی تو فتویٰ لگاؤ آپ. اس پہ ان پہ تو لگا دیا سر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ. ذرا مدرجہ خان بریلوی صاحب تو فتویٰ لگاؤ، کون ہے وہ آدمی، شخص ہے کون؟ اس سے بڑا کافی لاؤ پھر مارکیٹ میں. جی ہو گیا آپ کا. احمد رضا خان بریلوی سے بڑا کافر لاؤ. اور مجھے اس کی تشریح نہیں چاہیے، مجھے اس پہ فتویٰ چاہیے. آپ کا تشریح کہیں چلے گی نہیں، تشریح نہیں، فتویٰ چاہیے. فتویٰ دو. یہ جو شوق پڑا ہوا ہے تم لوگوں کو، دو فتویٰ اس پہ. مجھے بولنے جی بے برکت بسم اللہ. دیکھیے سب سے پہلی بات تو آپ نے لاسٹ میں ایک بات کہی، مجھے تشریح نہیں چاہیے، مجھے فتویٰ دو. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا نا. صحابی آپ نے یہ کہا نا، تو اب میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. یہ تحفہ بہت خوبصورت سا تحفہ ہے. جی دیکھیے سب سے پہلا تحفہ یہ ہے کہ آپ کے جو آپ نے جو لاسٹ میں کہا نا اس کے مطابق دے رہا ہوں تحفہ. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتوحات صفدار، اس کی جلد 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 365. ٹھیک ہے. یہ آپ بتا رہا ہوں سب بتا رہا ہوں. یہ آپ کے دیوبند کے حیات مناظر ماسٹر امین اکاڑوی ہے. ٹھیک ہے. فتوحات صفدار لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک دن سیر کرتے کرتے سمندر کی طرف جا نکلے. وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انسان لاش پڑی ہے، اسے مچھلیاں اور مگرمچھ بھی کھا رہے ہیں. تو اب تو مجھے یہ پورے 30 پاروں میں یہ کہیں آیت نہیں ملی. اگر آپ 34-35 پارے میں اگر آپ مانتے ہیں تو دکھا دیں تو ہم مان لیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا جھٹکا دینا چاہتا ہوں میں آپ کو، یہ جھٹکا لے لیجئے آپ، مزہ آئے گا. ہاں بہت خوبصورت سا تحفہ ہے. ہاں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اللہ کو اپنا بنا لو، طارق جمیل جو ابھی حیات ہے. لکھتے ہیں، اس کا پیج نمبر ہے 332. لکھتے ہیں کہ اور حضرت جبریل علیہ السلام حوروں کا حسن دیکھ کے دھوکے میں آ گئے، نعوذ باللہ من ذالک. اب کیا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی مبارک شان میں ایسے الفاظ نکالے جاتے؟ تیسری بات، اب آپ مجھے بتائیے، آپ اس میں بنا تشریح کے مجھے فتویٰ لگا دیجیے. آپ ایک منٹ، یہ صفدر اکاڑوی کون ہے؟ امین صفدر اکاڑوی، یہ آپ کے بہت بڑے مناظر صاحب ہے. انہی پہ تو پورا دیوبند ٹکا ہوا تھا. صفدر اکاڑوی نے یہ کہا کہ انور سنیں، یہ میں نے قرآن سے لیا ہے. ہاں یہ مفتی انور اکاڑوی کے بڑے بھائی ہے. ارے یہ صفدر اکاڑوی نے یہ کہا بولا کہ میں نے یہ قصہ قرآن سے لیا ہے. ہاں انہوں نے خود لکھا ہے، یہ آیت قرآن میں ہے بولا ہے انہوں نے. کہاں لکھا ہے؟ ہاں انہوں نے، دیکھے یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فتوحات صفدار کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 365. انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ قرآن پاک میں واقعہ ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، قرآن پاک میں واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن سیر کرتے کرتے سمندر کی طرف
جان نکلے وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کی لاش پڑی ہے، اسے مچھلیاں اور مگرمچھ بھی کھا رہے، تو مجھے یہ قرآن میں کون؟ ہاں پیج نمبر کتاب کا؟ جی کتاب نکال دے آپ، فتوحات صفدار، یہ اس کے اندر پورے مناظر. وہ میں نکال لوں گا. پیج نمبر بولو. پیج نمبر 365 ہے، 365 پیج نمبر 365 فتوحات صفدار مناظر. ہم اس کو ضرور چیک کریں گے. ابھی ہاں ابھی کر دے. ٹھیک ہے. اچھا تو اس بات کا اب رکیے، اس بات کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہاں اس بات کا اس سے کیا لینا دینا جو ہے مدرسہ خان نے لکھ دیا گندے؟ قرآن پہ جھوٹ باندھنے والے کے حکم شرع کیا لگتا؟ ایک منٹ. اور وہ تو سیدھا یہ بول رہا ہے کہ نبی کے سامنے بیویاں پیش کی جاتی ہے، اس پہ حکم لگاؤ نا پہلے. ہم پہ تو لگایا ہوا ہے نا آپ نے. ہاں تو اب میں آپ کا سن میری بات جواب دے رہا ہوں نا آپ کا. گستاخ حامد بھائی میں جواب دے رہا ہوں نا آپ کا. رسول کہتے فتویٰ لگایا. اس آدمی پہ فتویٰ لگاؤ جس نے نبی کا کریکٹر اسیسینیشن کیا ہے، اس پہ کون سا فتویٰ لگے گا؟ وہ کون سی جہنم کے گڑھے میں گرے گا وہ آدمی جس نے یہ گند لکھا ہے، جس نے ضرورت لکھے لگاؤ. سنیں نا اب جواب سنیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو آپ جو فرما رہے ہیں میں آپ کے پہلے ایک عبارت کا جواب دوں گا، پھر انشاءاللہ آپ بھی مجھے ایک عبارت کا جواب دیں گے. تو سنیں نا حامد بھائی مجھے اس سے کیا ہوتا ہے؟ حامد بھائی مجھے بولنے نہیں دے رہا. حامد بھائی مجھے بولنے نہیں دے رہا. بات تو سن لیجیے. آپ بات پتہ ہے غلط بات ہے نا حامد بھائی، غلط بات ہے. آپ نے مجھے ڈائریکٹ یہ بات بولی ہے کہ دیوبندی اس لیے کافر ہے اور اشرف علی خان بھی اس لیے کافر تھے کیونکہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اور آپ کا مجدد فتویٰ لے کے آیا. اس باعث الایمان کی عبارت پہ آپ کے مجدد صاحب جا کے سعودی پتہ نہیں جھوٹا لایا سچا لائے واٹس ایپ پہ. سنیں میرے بھائی حامد بھائی بات سنیں. حامد بھائی بات سنیں. اب اس پہ فتویٰ کون لگا؟ کیونکہ دیکھیے ترازو میزان نہیں کرے گا نا. حامد بھائی بات سنیں. دو آدمی کریں گے تو ایک جنت اور دوسرا دو جنت تو نہیں جائے گا. حامد بھائی بات سنیں نا. ایک گناہ دو آدمی کر رہے تو دونوں دوست کیا پھر. حامد بھائی بات تو سنیں میری، آپ مجھے بولنے کا موقع تو دے. آپ دیکھیں سب سے پہلی بات میں آپ کو جو آپ نے کہا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ بیویاں پیش کی جاتی ہے، پہلے میں اس ایک عبارت کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ. پھر آپ نے مجھے میری امین صفدر رکاڑوی کا ایک آپ نے اس کا جواب دینا، وہ آیت بتانا. نہیں سنیں پہلے میری بات. یہ دیکھیے سنیں شب باشی کا معنی ہوتا ہے وقت گزارنا یا رات گزارنا. دیکھیں صحیح بخاری کی سنیں شب باشی کا معنی قیام کرنا بھی ہوتا ہے، وقت گزارنا بھی ہوتا ہے. فیروز اللغت میں یہ شب باشی کے معنی بھی لکھا ہوا ہے. سنیں میری بات تو سنیں یار، مجھے بولنے تو دے. دیکھیں اگر آپ میرے بیچ میں اگر بولیں گے نا آپ کو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، اور نہ ریکارڈنگ ڈالتے وقت عوام کو سمجھ میں آئے گی بات. میں چاہتا ہوں کوئی حل نکلے بات کا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں تو شب باشی کا معنی ہوتا ہے وقت گزارنا. اس کے دو تین معنی ہیں. قیام کرنا، رات گزارنا بھی ہوتا ہے. اچھا اب میں کہہ رہا ہوں میں نے فلاں آدمی کے ساتھ رات گزاری، تو کیا اس کا معاملہ یہ لیا جائے گا کہ میں نے اس کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم کرتی تھی اس کے ساتھ میں نے وہ معاملات کیا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بات چیت بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1420 کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے اپنے نبی سے ان سے پوچھے کہ سب سے پہلے ہم میں آپ سے کون جا کر ملیں گی؟ تو آپ علیہ السلام فرمائے جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا. اور ہم میں ان لڑکیوں میں نہ شور کر دیا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے لمبے ان کے ہاتھ مبارک تھے. ٹھیک ہے، تو وہی آپ کے قبر مبارک میں جا ملیں گی. تو کیا آپ اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ معاذ اللہ جو آپ میرے تو وہاں تک خیال نہیں جاتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں رات گزارنے سے مطلب بات چیت کرنا، قیام کرنا یہ ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کا ایک عبارت کا جواب دے دیا. اب آپ مجھے امین صفدر رکاوی کا جواب دیجیے کہ قرآن میں یہ کون سی جگہ یہ آیت لکھی والی ہے اور اس کو حکم شرع لگایا. نہیں اب آپ رکیے. آپ نے جس عبارت کا جواب دیا ہے ذرا اس عبارت کو کھول کے پڑھ لیتے ہیں نا تھوڑا سا. پڑھ لے. یہ جو بات بولی گئی ہے، یہ جو آپ کے مجدد صاحب نے بات بولی تھی، یہ کس بیس پہ بولی تھی پتہ آپ کو؟ آپ کو کہاں نہیں ہوگا بھی ہے نا. یہ انہوں نے بولا کس لیے تھا آپ کو یہ پتہ ہے؟ یہ بات بول رہے ہیں کوئی سائنس نہیں بن رہا تھا وہاں پہ. اس آدمی نے یہ بات کیوں بولی ہے پتہ آپ کو؟
نبی کی زندگی ثابت کرنے کے لیے قبر میں اس آدمی نے اس بات کو بولا کہ نبی کھاتے ہیں پیتے ہیں اور شباشی، یہاں تک کہ نبیوں کے سامنے بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور شباشی کرتے ہیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ شباشی کی، آپ مرد ہو، آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ رات گزاری، آپ نے اپنے باپ کے ساتھ رات گزاری، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ ایک میاں بیوی کے رشتے کو پبلکلی بولا جا رہا ہے یہاں پہ شباشی، ایک میاں اور بیوی، ایک مرد اور عورت، ایک وائف اینڈ ہسبینڈ، وہ ٹوگیدر کر رہا ہے وہ آدمی۔ صرف اس بیس پہ اس آدمی نے یہ بات بولی تھی، پوری بارے ٹھیک سے پڑھی نہیں آپ نے، اور اسی پہ پھر میرا سوال جائے گا یہیں پہ کہ کیا احمد رضا خان صاحب اپنی بیوی کے ساتھ شباشی کرتے ہیں رات کو؟ زندہ ہے نا خبر میں آپ کے لیے، آپ کے حساب سے وہ آدمی زندہ ہے خبر میں۔ اب میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا احمد رضا خان بریلوی اپنی بیوی کے ساتھ شباشی کرتے ہیں رات کو؟ ہاں یا نا جواب دو۔ احمد رضا خان شباشی کرتے ہیں؟ اگر وہ زندہ ہے، وہ تو آپ کے لیے زندہ ہے وہ آدمی قبر کے اندر، تو بیوی کی عادت تو اس کو بھی ہوگی نا شباشی کی؟ نہیں، بیوی کی عادت تو اس آدمی کو بھی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا احمد رضا خان بریلوی بیوی کے ساتھ شباشی کرتے ہیں؟ حامد بھائی مجھے بولنے تو دینا، میری بات تو رکھیں۔ ہاں مشرے، دیکھیں دوستو، سب سے پہلی بات تو حامد بھائی سے میں نے جو ان کے دو عالموں کو میں نے کفر کے گھاٹ اتارا، انہوں نے اس کا ایک بھی جواب نہیں دیا، نہ انہوں نے قرآن میں مجھے یہ آیت بتائی ہے کہ یہ قرآن کی میرے بھائی ہے کیا شاران بھائی میری نبی ہے کیا؟ دیکھیں حامد بھائی، میں آپ کو بولنے کا موقع، حامد بھائی میں آپ کو بولنے کا موقع دے رہا ہوں، حامد بھائی میں آپ کو بولنے کا موقع دے رہا ہوں، حامد بھائی میں آپ کو بولنے کا موقع دے رہا، لیکن آپ میرے بیچ میں بول پڑ رہے، یہ اصول کے خلاف ہے نا۔ ٹھیک ہے، آپ بولیے۔ ماشاء اللہ سمجھدار دکھ رہے ہیں آپ باعث دیوبندی کی طرف۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں نے حامد بھائی کو کہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ امین صفدار اوکاڑوی نے جو یہ آپ کے دیوبند کا بہت بڑا مناظر تھا، تو اس نے یہ جو پوری 3 جلدوں کی کتاب ہے، اس میں پورے مناظر بھرے پڑے ہیں غیر مقلدوں کے ساتھ، تو یہ قرآن میں کہاں آیت ہے؟ کیونکہ یہ دیوبندیوں کا دفاع کرتے ہیں اور وہ تمہاری لوگوں کا دفاع کرتے کرتے مر گیا۔ تو دوسری بات، انہوں کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے تمہارا، وہ نبی ہے تو بھئی اعلیٰ حضرت ہمارے کون سے نبی ہے؟ وہ بھی تو ایک امتی ہے، اور صحیح ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اب اس کی غیر موجودگی دن میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی تو اللہ رب العزت اسے اجر دے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ ہمارے دینی بھائی ہے، تو ہم ان کی غیر موجودگی میں ہم ان کی عزت کی حفاظت کر رہے تو اللہ ہمیں اجر دے گا۔ دوسری بات، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بیوی ان کے پیش کیے جاتی ہے تو شب باشی کرتے ہیں، تو مجھے آپ ایک معنی لا کے بتا دے کہ شب باشی سے صرف آپ نے وہاں پہ رات مراد کیوں لیا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ سب باشی کے فرض اللغت میں بھی اور باقی کئی لغتوں میں بھی اس کا معنی یہ بھی ہے کہ قیام کرنا، وقت گزارنا، اور میں نے حدیث سے ثابت کیا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1420 نمبر کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر میں وہ جان ملیں گی۔ تو اب واضح حدیث ہے بخاری کی کہ ایک ہماری امی جان نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں وہ ان سے جان ملیں گی، تو جان ملنے کے بعد اب وہاں پر آپ کون سا مطلب نکالتے ہیں؟ سنیں، مکمل بات سنے دیں، مکمل بات سنے دیں، تھوڑی بات ہے، مکمل نہیں ہوئی۔ تو اب مجھے بتائیے کہ وہ ہماری امی جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے مل رہے خبر میں، تو ہمیں کوئی ایسا مطلب نکالنا ہوگا، ہمیں کوئی ایسی تعویل کرنا ہوگا جو آپ کے شایان شان کے خلاف کبھی نہ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو یہ حدیث ہے اس کی تائید کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ مجھے ایک جواب دے دیں کہ آپ امین صفدار اوکاڑوی کا دفاع کریں گے یا پھر اسے کفر کے دلدل میں چھوڑ کے بھاگے گے؟ بولے، آپ میں موقع دیتا ہوں۔ ایک منٹ نہیں، میں تو پہلے احمد رضا خان کو کفر کے آخری گھاٹ پہ بھیجوں گا، اس کے بعد صفدار اوکاڑوی کا آنسر کیا پہ پہلے اس آدمی کو میں خناس تو ثابت کر دوں احمد رضا خان کو۔ یہ بھائی انہوں نے ابھی بولا ہے کہ شب باشی کا مطلب ہوتا ہے وقت گزارنا، یہ دنیا کی کسی بھی ڈکشنری سے نکال کے مجھے فیروز اللغت میں وقت گزارنا بتائیں، اس لغت کا، اس ڈکشنری کا مجھے یہ نام بتائیں۔ اگر شب باشی کس لینگویج کا ورڈ ہے، کس زبان کا لفظ ہے، ان سے پہلے تو یہ پوچھ لو۔ یہ ڈرامے بازیاں بچوں کو سکھانا جا کے کہ شب باشی کا مطلب ہوتا ہے وقت گزارنا، شب باشی کا مطلب ہی ہوتا ہے شب یعنی رات، اور باشی
बिताना, रात बिताना, और एक मियाँ और बीवी के बारे में बात हो रही है। ये दो दोस्तों के बारे में बात नहीं हो रही है। और मैंने पूरी रिवायत पढ़ के सुनाई है कि नबी खाते हैं, पीते हैं, और उनके सामने बीवियां पेश की जाती है। वो जो आपका मैं कहना नहीं चाहता, हाँ बोलोगे कि वो जो कुफ्र का मरकज था ना पिछली सदी का, उस आदमी ने ये बात नबी की जिंदगी साबित करने के लिए बोली थी, खबर में पेश की जाती है। पेश का मतलब था आपको, वो तो पहले ही खन्नास बन चुका, उसकी तो पहले ही लानत पर सीधी बात है। ये ड्रामे बाजियां आप लोग उनको सिखाओ जो कहीं किसी नुक्कड़ पे बैठ के पढ़ते हैं। फिरोज उल्लुगत हमें बताने चल पड़े हो कि फिरोज उल्लुगत में शब का मतलब क्या होता है, बात का मतलब क्या होता है। एक मियाँ बीवी के रिश्ते को बोल रहा है। और मैंने आपसे यही सवाल किया था, फिर मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि अगर इसका मतलब वक्त गुजारना है तो अहमद रजा खान बरेलवी के सामने उनकी बीवी। देखिए हामिद भाई, मुझे एक बात बताइए, सुने हामिद भाई, मुझे एक बात बताइए, सही बुखारी की जो हदीस मैंने पेश की आपको, सुने ना, जो मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैं क्या कह रहा हूँ, सुने बात सुने दोस्तों। सबसे पहली बात तो मैंने हामिद भाई को बुखारी की हदीस दी, नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर उनकी वाइफ जाकर मिली। अरे भाई ताल्लुक है ना, ताल्लुक है ना, कैसे ताल्लुक है इस बात का? हजरत हमारी जो अम्मी जान है नबी अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक में वो जान मिले, तो आप क्या मतलब निकालेंगे? और देखिए, जब बाशी का मतलब होता है रात गुजारना, तो आपने सुने रात गुजारने से आपने सिर्फ एक मायना मुतय्यन क्यों किया? बीवी अहमद रजा खान के सामने पेश की जाती है खबर में, और वो शब्बाशी फरमाते हैं, बता दो मुझे। देखिए, क्या अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बीवी के, सुने ना भाई, क्या अल्लामा अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बारे में कहा ये? उनके बारे में दलील है ही नहीं क्या? उधर बैठ यार, कुछ भी थोड़ा इल्म लेकर तो आए था। एक मिनट जिंदा है ना वो आदमी जिंदा है। मैं क्या कह रहा हूँ, अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह की बात एक तरफ रखे, जब मैंने हदीस से साबित कर दिया है कि नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक कब्र में एक बीवी उनकी बीवी जहाँ मिलेगी, तो आप यहाँ पर ये मायना ले गए क्या? माज़अल्लाह, जो माना आप ले रहे हैं, मैंने आपसे सीधा कह दिया है कि शब बाशी का मतलब होता है रात गुजारना। तो रात गुजारने से सिर्फ आपने वो गंदगी मैंने क्यों ली? रात गुजारने से सिर्फ आपने वो गंदगी मैंने क्यों ली? आपका ज़हन ही गंदा है, आपका जहन गंदा है, आपका हामिद भाई, आपका जहन गंदा है। वक्त गुजारना भी होता है, बातचीत करना भी होता है। क्या हस्बैंड वाइफ जब मिलते हैं तो सिर्फ एक ही काम होता क्या मेरे भाई? मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही काम होता क्या खाली? हामिद भाई, एक ही काम होता है क्या? सिर्फ इतना होता है? हामिद भाई, मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, सुनिए ना, उस खिंजीर का नाम बताओ जिसने रिवाज की। बुखारी की हदीस बता रहा हूँ मैं आपको, बुखारी की हदीस। और बुखारी का एक मिनट, ये फतावा रिज़विया बुखारी है क्या? वो अल्लाह के बंदे, मैंने बुखारी से इसको तायद किया वो कौल को। अच्छा, फतावा रिज़विया जैसी गलीज़ किताब को बुखारी से मिला हो गया? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आप गाना बात तो समझ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अपनी खबर में मुझे एक बात बताइए, मुझे नहीं आप कितने भी सवाल करेंगे, आप कितने भी सवाल करेंगे, मैं क्या आपका जवाब, आप कितने भी सवाल करेंगे, क्या मैं आपका जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ ना? आप कितने भी सवाल देंगे? आपने अभी तक अमीन ओकाड़वी का अभी तक जवाब नहीं दिया। हामिद भाई, आप भाग रहे हैं। आपने तारिक जमील का अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं अमीन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। माशाल्लाह, चले मैं फोन कट करता हूँ, मैं फोन कट करता हूँ। माशाल्लाह, ठीक है, आप उसको अपना बॉर्डर मानते हो। चलो माशाल्लाह, आपने कबूल कर दिया। क्या बात करूँ मैं? या उसकी हड्डियां ये आप फजूल की सवाल करेंगे, मैं रिकॉर्डिंग बढ़ाना नहीं चाहता। माशाल्लाह, चलो एक देवबंदी ने अपने उलमा का इंतजार कर दिया। माशाल्लाह, बाय बाय।